السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نہیں بلکہ عمران خان ریاض جو اینکر پرسن ہیں اور پچھلے ہفتے بہت زیادہ خبروں میں رہے۔ ویسے تو عمران خان ریاض صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہر دن نہیں ہر ہفتے ہی خبروں میں ہوتے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے وہ بالخصوص خبروں میں رہے جب ایک نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کچھ بڑے نازک معاملات پہ بات کی اور بڑی عجیب سی ایک بات کر دی جس کی اور اگر کسی سے توقع کی جائے تو کی جائے، لیکن عمران خان ریاض سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا اور اس کے بعد ایونٹس کیسے انفولڈ ہوئے اور بالخصوص عمران خان ریاض نے جو وضاحت دی وہ کتنی مضحکہ خیز تھی، اس کو ہم آج کے وی لاگ میں ڈسکس کریں گے۔ عمران خان ریاض صاحب پبلک ٹی وی کے ایک شو میں بیٹھے تھے، عدنان صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے تھے اور قبضہ مافیا پہ بات ہو رہی تھی، کھوکھر برادران پہ بات ہو رہی تھی، تو عمران خان ریاض نے بتانا شروع کر دیا جی کہ ہم جب پتنگ اڑاتے تھے تو لاہور کا اندرون لاہور کا ایک پتنگ باز ہوتا تھا اور بعد میں وہ پتنگ باز بڑا ہو گیا اور اس کے کچھ بڑے پاورفل لوگوں کے ساتھ کنیکشن بن گئے، رشتہ داریاں بن گئیں، اور آج کل ڈی ایچ اے میں جتنے معاملات ہیں وہ پتنگ باز سابق پتنگ باز صاحب دیکھتے ہیں۔ اب اینکر پرسن نے ان سے کہا کہ بھائی تسی نہ دسو، تو اس نے کہا جی اب میں نام تو نہیں لے سکتا لیکن آپ خود ہی گیس کر لیں کون ہوگا۔ تو اینکر پرسن نے دوبارہ زور دیا، عمران ریاض نے تھوڑی بہت ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن بالآخر عمران ریاض نے واضح کیا کہ ان کا اشارہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے ایک نیوز بن گئی، ایک خبر بن گئی، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں یہ خبر آئی کہ وہ جو اینکر ہیں عدنان صاحب، ان کو نوکری سے نکال دیا ان کے ٹی وی نے، اور انہوں نے رابطہ کیا حامد میر صاحب سے، عمر چیمہ صاحب سے، کئی دوسرے صحافیوں سے انہوں نے رابطہ کیا۔ صحافیوں نے ان کے حق میں کمپین کرنا شروع کی۔ ظاہر ہے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ والا ایک ٹیگ بھی آ گیا، اور عمران ریاض کے بارے میں بھی یہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ اس کو بھی جاب سے نکال دیا گیا، اور بعد میں پھر یہ خبر آئی کہ عدنان صاحب کو دوبارہ جاب پہ رکھ لیا گیا۔ تو بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں، بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ عمران ریاض کی طرف سے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا، آرمی چیف کو نامینیٹ کرنا اور آرمی چیف کے سمدھی کے حوالے سے قبضہ مافیا اور دوسری ساری باتیں، اشاروں کا نایوں میں ہی صحیح لیکن یہ ساری باتیں کرنا یہ بہت زیادہ اہم تھا۔ اور یہاں پہ یہ بات مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ عمران ریاض وہ اینکر ہیں جو پچھلے کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، اپوزیشن جماعتوں کے خلاف بہت کھل کے سٹانس لیتے ہیں، اور اپنے اسی سٹانس لینے کی وجہ سے وہ یوٹیوب پہ بہت پاپولر ہیں۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہونا کہ سچ کیا ہے اور یوٹیوب کا پروپیگنڈا کیا ہے تو آپ عمران ریاض کا ٹی وی شو دیکھا کریں اور پھر اس کا وی لاگ دیکھا کریں۔ تو جس لب و لہجے میں عمران ریاض صاحب وی لاگ میں مخاطب ہوتے ہیں، وی لاگ میں جس طرح وہ چڑھ جاتے ہیں نا اپوزیشن پہ، اس طرح کا رویہ ان کا ٹی وی شو میں نہیں ہوتا۔ ٹی وی شو میں بڑا رسپانسبلی ایکٹ کرتے ہیں، بہت طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بیٹھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ چونکہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے چونکہ فیم حاصل کرنی ہے، فالورز لینے ہیں، سبسکرائبرز لینے ہیں، تو آپ چڑھی جاؤ، جس پہ مرضی ہے چڑھی جاؤ نا۔ تو مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے حوالے سے عمران ریاض کا ایک بڑا سٹانس ہے۔ تو اس کی طرف سے یہ بات آنا یہ بذات خود بڑی باعث حیرت بات تھی، لیکن ابھی اس حیرت کے جھٹکے ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ عمران ریاض نے ایک دوسرا وی لاگ کیا۔ ویسے بڑا لایانی قسم کا اور فضول قسم کا وی لاگ تھا جو انہوں نے اسرائیلی ایمبیسی کے قریب وہ جو بلاسٹ ہوا اس پہ انہوں نے وی لاگ کیا۔ تو اب میں جب وی لاگ سننے بیٹھا میں نے کہا یار ویکھ دیں ذرا کی مطلب شغل کی ویچ ہے نا عمران ریاض نے، کیونکہ میں پچھلے کافی عرصے سے ان کو فالو کر رہا ہوں اور اس نیت سے فالو کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سازشی تھیوریاں ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں، کیا کیا چورن بیچے جاتے ہیں اس قوم کو، کیسے کیسے۔ تو حقیقت ٹی وی کے بعد اگر کسی شخص نے کھل کے اس قوم کا استحصال کیا ہے یا اس قوم کی نفسیات کو ٹھیک طریقے سے سمجھا ہے تو وہ عمران ریاض صاحب ہے۔ تو عمران ریاض صاحب نے تعارف کرایا اور اس کے بعد کہا جی کہ میں بڑی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنے لگا ہوں، اور عام طور پہ ہمارے صحافی اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے، لیکن چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور غلطی یہ ہوئی کہ میرے پاس ایک خبر آئی اور میں نے بغیر تحقیق کیے اس خبر کو وہ پریشر میں آ کے، اینکر کے پریشر میں آ کے میں نے ٹی وی پہ یہ بات کہہ دی۔ اینکر نے مجھے پریشرائز کیا اور مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یار اگر میں نے یہ نام نہ لیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ میں بزدل ہوں، لیکن بزدل تو میں نہیں ہوں، اور میں نے پھر بہادری کا مظاہرہ کیا اور میں نے نام لے دیا۔
تو ایک پوری وضاحت انہوں نے دی اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، تو کسی کو نوکری سے نہیں نکالا گیا، میں بھی نوکری کر رہا ہوں، میری جاب بھی ہے اپنے چینل پہ، اور عدنان وہ جو ہوسٹ ہیں ان کی جاب بھی موجود ہے۔ تو جو لوگ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کمپین کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی حد میں رہیں۔ ہمارے اور فوج کے تعلقات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم پاک افواج کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے، ہماری نوکریاں موجود ہیں، ہمارے کیریئر موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں۔ اب یہاں پہ جس بات پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، آپ نے یہ پہلا جھوٹ نہیں بولا آرمی چیف کے حوالے سے، ویسے تو یہ خدا جانے نا یہ جھوٹ ہے یا نہیں، آپ نے یہ پہلی غیر مصدقہ خبر نہیں دی۔ آپ کے یوٹیوب چینل پہ جتنے ویلاگز پڑے ہیں، اے سے لے کے زی تک، آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے یوٹیوب چینل پہ سوائے جھوٹ کے ہے ہی کیا؟ آپ نے ویکسین کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا ہے، آذربائیجان اور آرمینیا کا جب کانفلکٹ چل رہا تھا آپ نے اس وقت بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑوا دیے۔ اسی طرح جب لداخ پہ چائنا اور انڈیا کا کانفلکٹ چل رہا تھا آپ نے پتہ نہیں وہاں پہ کیسے جناب انڈیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو وہ جو میں نے پہلے کہا نا کہ حقیقت ٹی وی والا جو نفسیاتی ایک خاص قسم کا ٹارچر ہے وہ ہمیں عمران ریاض کے ویلاگز کی صورت میں سہنا پڑتا ہے۔ اور یہ پہلی غیر مصدقہ خبر نہیں تھی، لیکن یہ پہلی غیر مصدقہ خبر تھی مقتدر قوتوں کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر آپ سے معافی بھی منگوا لی ہے، انہوں نے آپ کو معذرت پہ بھی مجبور کر دیا ہے، اور پھر آپ یہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں ویکھو نا ساڑی نوکری تے قائم ہے، ساڑے تے کسی طرح دا پریشر نہیں آئے گا۔ حضور میں یہ تب مانتا جب آپ یہ کہتے کہ میں نے خبر دی ہے، خبر سچی ہے، میں اپنی خبر کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں، اور میرے اوپر اگر پریشر آیا تو میں اس پریشر کو سسٹین کروں گا، پھر تے گل ہوندی منن والی۔ خبر نو تسی غیر مصدقہ کہہ دیتا، خبر دے کانٹینٹ تو تسی پھر گئے، تو پھر کادا پریشر؟ پھر چودھری صاحب کس چیز دا پریشر تواڈے تے آنا سی؟ ایہی تے او چاہندے سن کہ تسی کہو پھر تسی مکر جاؤ تے سائیڈ تے ہو جاؤ نا۔ اس طرح نہیں ہوندا، اس طرح کی معذرتیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کاکے نہیں ہیں، آپ بچے نہیں ہیں کہ نیشنل ٹی وی پہ مین سٹریم میڈیا میں سکرین پہ بیٹھ کے کسی اینکر کے پریشر میں آ کے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور ابھی یہ جو آپ معذرت کر رہے ہیں اس کے لیے اڈے پنجابی جو ایک محاورہ گونگلیوں تو مٹی جھاڑنا، شلجم سے مٹی جھاڑنا نا، تو یہ خواہ مخواہ کی معذرتیں ہیں۔ اگر آپ نے معذرت کرنی ہے تو وہ جو آپ نے کرونا ویکسین کے حوالے سے اور مختلف انٹرنیشنل ایشوز پہ جو جھوٹ موٹ کا پروپیگنڈا کیا آپ نے، اگر آپ نے معذرت کرنی ہے، اگر آپ نے اپولوجی کرنی ہے تو آپ اپولوجی اوو کرتے ہیں پاکستانی نیشن کو، اپنی آڈینس کو۔ اور یہ جو خبر ہے جس پہ آپ سٹینڈ ہی نہیں لے رہے، جب آپ سٹینڈ ہی نہیں لے رہے تو پھر دباؤ کس چیز کا بھائی؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔